رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے خادم بھی ہیں، ان کے شاگرد تھے اور ان کی صحبت میں کثرت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوتے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر خوشبو لگایا کرتے اور اپنے گھر والوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ آتے ہیں اور آ کر یہ میرے ہاتھوں کو لازمی چومیں گے، اور چومتے اس لیے ہیں کہ اس ہاتھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوا ہے۔ یعنی چونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، کثرت سے حضور علیہ السلام کو چھونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں لیے تو کوئی ریشم چاہے موٹا ہو چاہے باریک ہو، میں نے حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ سے نرم نہیں دیکھا، اور کوئی خوشبو میں نے چاہے وہ مشک کی خوشبو ہو یا کوئی اور خوشبو ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوشبو کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل اگر کسی کو قبر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وصال ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کی قبر کے برابر میں کسی اور کی قبر کھودی جانے لگی، تو آپ کی قبر کی دیوار کی جس صحابی نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، فرمایا اس کے لیے خوشخبری، جنت کی خوشخبری، اور فرمایا اس کے لیے بھی کہ جس نے اس کے چہرے کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، اس کے لیے بھی خوشخبری۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ کہ جو مہاجرین اور انصار میں سے اول ایمان لانے وہ ایمان لے کر آئے، اور وہ لوگ کہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی تابعین جو نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے لیے خوشخبری ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ سید الاولیاء ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ یہ ان اولیاء کے سردار ہیں کہ جو تابعین کے بعد اولیاء آئے، یعنی ہمارے عرف میں جب اولیاء بولا جاتا ہے تو عام طور پر اس میں صحابہ مراد نہیں ہوتے، حالانکہ ہر صحابی بھی اللہ کا ولی ہے، ہر نبی بھی اللہ کا ولی ہے، اور ہر وہ تابعین کہ جو صحابی کی بھلائی کے ساتھ احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو سیادت ہے، آپ کا جو سردار ہونا ہے، یہ ان تابعین کے بعد ہے کہ جو بھلائی کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس سے آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے مقام و مرتبہ، آپ تابعین کے مقام و مرتبے کو جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کس قدر خوش اور ان کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔
حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ عنہ اجلہ تابعین میں سے ہیں، لیکن ان کا قرآن سے اب شغف دیکھیں، عبادت کرنا اپنی جگہ پر، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا اپنی جگہ پر، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے ان کا جو شوق تھا، ان کا جو ذوق تھا، اس حوالے سے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے علاقے کی جامع مسجد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ستون ایسا نہیں سنے کہ جس کے پاس کھڑے ہو کر میں نے قرآن پاک کو ختم نہ کیا۔ اس کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ چپا چپا جو ہے وہ ان کے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بھی تابعی بزرگ ہیں، ہمارے امام اعظم جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی ہم اتباع یعنی تقلید کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، روزہ اقدس پر پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا سید المرسلین، کہ یہ تمام انبیاء کے پیشوا، تمام مرسلین کے سردار، آپ پر سلام۔ روزہ اقدس کے اندر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے پیشوا، ایک مسلمانوں کے امام، تم پر بھی سلام، تم پر بھی سلام۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے دربان سے آپ کہتے ہیں کہ کعبے کا دروازہ میرے لیے کھول دو۔ وہ آپ کی معلومات لکھ کر، آپ کو پہچان کر کعبے کا دروازہ کھول دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں اور 15 پاروں تک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن آدھا قرآن پڑھنا۔ دوسری رکعت میں 16ویں پارے سے 30ویں پارے تک پورے قرآن پاک کو آپ ختم کرنا۔ اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کعبے کی گوشے سے آواز آتی ہے کہ اے ابو حنیفہ، ہم نے تمہیں بھی بخش دیا اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو بھی بخش دیا۔ اس سے اور امید بڑھ جاتی ہے کہ ایمان سلامت دے کر گئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں یہ شامل حال ہوں گی اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی برکت ہمیں ملے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بھی تابعی ہے، لیکن ان کا قرآن کا ذوق دیکھیں، آپ شوق دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، نزا کا وقت آیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو شہزادی تھی وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا مت رو، اور تحدیث نعمت کے لیے کہ آپ کے پیروکار آپ کے پیچھے چلے، آپ کے طریقہ کار کو اپنائیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ میرا انتقال ہو رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا، 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین قرآن پاک اس کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ایسا ذوق ملتا کیسے تھا کہ اتنی زیادہ وہ عبادت کریں، اتنا زیادہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں۔ تو فی زمانہ یہ مشکل ہمارے لیے بڑی آسان ہو چکی ہے۔ پہلے تو ایک تصور اٹھتا تھا کہ ایک کام اتنی کثرت کے ساتھ بندہ کیسے کرے، لیکن ہمارے زمانے کے اندر جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں ہمارے نوجوانوں کی گزر جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات پوری گزر چکی، وہ صبح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا موبائل بند ہوتا ہے اور بعضوں کا اس کے بعد بھی بند نہیں ہوتا۔
تو ان کا وہاں پر ذوق لگا رہتا ہے، تو اس سے معلوم ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے کہ جس کو جس چیز کے اندر لذت ملنا شروع ہوتی ہے ان کا وقت اس کے اندر ایسے گزرتا ہے کہ وقت گزرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا، بلکہ وقت پورا ہو جائے تو اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وقت سارا سارا ختم ہو چکا ہے۔ تو ان لوگوں نے، ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں نے اپنا دل قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو فضائل ہیں، اس کی جو برکات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک پڑھنے پر قیامت کے دن مرتبے عطا فرمائے گا، وہ اپنی جگہ پر ہے، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا یہ عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، یہ خاص قرآن پاک سے محبت کی وجہ سے، ہماری بزرگوں کی تعداد ہوتی ہے کہ ان کی نظر ثواب پر ہوتی ہے، لیکن بنیادی اعتبار سے اس طرف ہوتی ہے کہ یہ میرے رب عز و جل کا کلام ہے، میرے رب عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے پیش نظر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب سے مستغنی نہیں ہوتے ہیں، ثواب کے طالب ہوتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر جس چیز کو طلب کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کر کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کر کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ اس قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کر شفاعت کرنے والا نہیں۔ سب سے بڑی شفاعت قرآن پاک ہے۔ علماء نے خاص طور پر سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیگر احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست صرف دو ہستیاں شفاعت کریں گی، صرف دو ہستیاں، ایک قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ عز و جل، میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ صحیح حدیث پاک کے اندر ہوگا۔ دوسری جو ہستی ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور حقیقی شفاعت قیامت کے دن یہ ہمارے آقا علیہ السلام کو حاصل ہوگی۔ اب ہم مختلف احادیث طیبہ میں پڑھتے ہیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، حافظ قرآن کے جو اپنے قرآن پر عمل کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ تو اس کا معنی امام اہل سنت بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہستی بھی شفاعت کرنے کی اہل ہوگی، جس کو اجازت ملے گی، ان میں سے ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ حافظ چاہے گا کہ میرے گھر والوں کی شفاعت ہو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو یہ خاص وصف حاصل ہوگا، خاص خصوصیت حاصل ہوگی کہ یہ براہ راست اپنے پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کتاب کے بارے میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، کتاب مبارک، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ میں کچھ باتیں اس حوالے سے کہ قرآن مجید فرقان حمید، چونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ فقط اتنا ہے کہ ہم برکت کے لیے اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ میں کچھ اسٹیپ کے اندر اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں بھی آئے گی، لطف بھی آئے گا۔ قرآن پاک کا
جو اصل مقصد ہے کسے نازل کیوں کیا لیتدبر، اس کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں غور و فکر کیا جائے، لیتفکر، اس میں غور کریں، اس میں توجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہمیں بلا کس طرف رہا ہے، ہمیں دعوت کس چیز کا دے رہا ہے، ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی مسلمانوں کے بہت بڑے پیشوا ہیں، 4 امام میں سے ایک بڑے امام ہیں، کروڑا کروڑ شافعی گزر چکے اور آج بھی موجود ہیں کہ جو آپ کی تقریر کرنے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے اجلہ علماء نمازوں کے بعد خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت نازل کرے کہ ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے لباس کو دھو کر اس کے دھون کو آپ نے پیا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا لباس ہے۔ اللہ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا وہ اپنی جگہ پر کہا، قرآن کے حوالے سے آپ کا ذوق دیکھیں، آپ کا شوق دیکھیں۔ آپ کی شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک باہر سے آنے والا عجیب ہیبت والی حالت میں جس کو دیکھ کر بندہ روب کے اندر آ جائے، ایک بزرگ جو ہے وہ امام شافعی کے پاس آئے۔ امام شافعی انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ امام شافعی سے انہوں نے پوچھا کہ دلیل کیا چیز ہے، یعنی کس چیز سے دلیل پکڑی جاتی ہے، کس چیز سے، کس بات سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، کہاں سے یہ احکام نکلتے ہیں؟ تو امام شافعی نے فرمایا قرآن سے، قرآن سے احکام نکلتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارے سامنے ان کی تقلید ہم کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی، یا امام شافعی کی تقلید کی جاتی ہے، یا امام مالک کی تقلید کی جاتی ہے، یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی تقلید کی جاتی ہے، تو تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ سے مسائل نکال کر، اخذ کر کے، اصول اور ضابطے بنا کر، قانون بنا کر، اسٹینڈرڈ بنا کر ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو حقیقتاً یہ مسائل، یہ قرآن و حدیث کے مسائل ہوتے ہیں جو ان لوگوں نے آسان کر کے ہمارے سامنے رکھے ہوتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ تو فرمایا قرآن۔ پھر پوچھا پھر کیا؟ تو فرمایا سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، اس سے مسائل نکالے جاتے ہیں۔ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ پوچھا پھر کیا؟ تو فرمایا اجماع، یعنی مسلمانوں کا اتفاق، کہ مسلمان کسی چیز پر متفق ہو جائے، ساری امت کسی بات پر متفق ہو جائے، یا مجتہدین جو ہے وہ کسی بات کے اوپر متفق ہو جائے، تو یہ بھی دلیل بنتی ہے، اس سے بھی مسائل کی دلیل پکڑی جاتی ہے۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ مسلمان جس چیز پر متفق ہوں یہ چیز حجت بن جاتی ہے، یہ دلیل بن جاتی ہے۔ مسلمان جس پر متفق ہو جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، اس کو بھی مسائل کے لیے دلیل بنایا جاتا ہے، اس پر خود کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، آپ خاموش ہو گئے۔ وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 3 دن کا وقت دیتا ہوں، آپ 3 دن کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس دلیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان جب متفق ہوں تو پھر ان کے طریقہ کار کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی 3 دن تک اپنے گھر کے اندر رہے، نمازوں کے علاوہ باہر نہیں آتے تھے۔ 3 دن کے بعد وہ بزرگ آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی بھی مسجد پہنچے، چہرہ کھلا ہوا تھا، خوش تھا، پوچھا ہاں جی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل دلیل موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وہ لوگ کہ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت کی راہ روشن ہو جائے،
یعنی ہدایت کی راہ روشن ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرف چلا دیں گے جس کی طرف وہ پھر رہا ہے، اور اس کو ہم جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز پر مسلمان متفق ہیں اس کے اوپر چلنا ضروری ہے، اگر اس کے عکس کریں گے، اس کے برعکس چلیں گے، اس کا الٹ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعید بیان کی ہے جہنم میں جانے کی۔ اب سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کا ذوق کہ یہ 3 دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں میں نے روزانہ 3 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کیا ہے، اور ہر آیت پر وہ رکتے رہے، غور کرتے رہے کہ کون سی آیت اس اجماع کے اوپر دلیل بنی۔ یہ ذوق، یہ شوق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کرنے کا تھا۔ ساری رات آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے، بعض اوقات ساری رات میں 20 آیتیں پڑھتے، بعض اوقات 30 آیتیں پڑھتے، اس سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ساری رات یہ آیات پڑھتے تھے، اس پہ غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں ہمارے مذہب حنفی کے پیشوا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد یہ مذہب حنفی کو عام کرنے والے، ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کو لکھنے والے اور آگے پہنچانے والے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کے شاگرد ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر حاضر تھے۔ ساری رات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے، عبادت کرتے رہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آرام کرتے۔ صبح ہوئی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور وضو کیے بغیر آپ کو سنتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کیا، کیا کرتے کہ ایک تو ساری رات سوتے ہیں، یہ یاد رکھیے ہمارے بزرگ جو تھے وہ ساری رات سوتے نہیں تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی رحمت ہے۔ یعنی ہمارے آقا علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ہے وہ زندگی ایسی ہے کہ جس پر ہر ایک بآسانی عمل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی کہ ہمیشہ آپ روزے رکھتے کہ سارا سال آپ روزے رکھتے، ایسی عادت نہیں تھی۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ روزے رکھے تھے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر روزے کے رمضان کے علاوہ تو وہ یہ بھی دیکھتے۔ یعنی آپ علیہ السلام روزے رکھتے بھی تھے اور روزوں کو ترک بھی کیا کرتے تھے، چھوڑا بھی کرتے تھے رمضان کے علاوہ۔ رمضان کے رکھنا یہ بات ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے اجازت طلب کی، جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مسلسل روزے رکھنے کی حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں، کہ تم اس کی طاقت اور اس کی استطاعت میں رکھو۔ جبکہ بعض نے اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت عطا فرمائی کہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی معاملہ تھا، عام طور پر جو آپ علیہ السلام زندگی گزارتے تھے، یہ وہ زندگی ہوا کرتی تھی کہ جس پر ہر ایک آسانی سے عمل کر سکتا۔ ایسی زندگی نہیں تھی کہ جس کے اوپر صرف اور صرف اولیاء ہی عمل کر سکیں، بلکہ عام انسان بھی اگر عمل کرنا چاہے تو بآسانی آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا جو رات کا معمول تھا
وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام آرام بھی فرمایا کرتے تھے اور آپ کھڑے ہو کر عبادت بھی کرتے تھے۔ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام کر رہے ہیں تو وہ دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کر رہے ہیں تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اس کو دونوں موقع ملیں گے کہ آپ علیہ السلام نے آرام بھی فرمایا ہے اور آپ علیہ السلام نے رات میں قیام بھی کیا ہوا ہے، آپ عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف کا حضور علیہ السلام کی اس سیرت کو لے کر یہ ہمیشہ معمول رہا کہ یہ ساری رات نہیں سوتے، تو غفلت ہے، کچھ نہ کچھ دیر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ایک طالب علم دور سے پڑھنے کے لیے آیا، پہلا دن تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنے گھر پر ٹھہرایا اور اس کے کمرے کے باہر آپ نے پانی رکھ دیا کہ یہ رات اٹھے گا تو اس کو عبادت کے لیے وضو کی حاجت پڑے گی، یہ وضو کرے گا۔ تو آپ نے اس پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے اس کے لیے پانی رکھ دیا۔ صبح جب ہوئی تو دیکھا کہ پانی ویسے کا ویسے ہی پڑا۔ اس سے پوچھا کہ میں نے پانی رکھا تھا اسے استعمال نہیں کیا؟ میں مسافر ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، میرے لیے کوئی عبادت ضروری تو نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا اور رات میں کچھ عمل نہ کرے ایسا بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا۔ طالب علم کے لیے رات عبادت ضروری ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ ہمارے اسلاف اس بات کو انتہائی ناپسند کیا کرتے تھے کہ رات میں بغیر عبادت کے سویا جائے، ورنہ کم از کم اتنا ہو کہ ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ سب سے افضل جو نوافل ہے، عبادت جو ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی رات کے نوافل یہ سب سے افضل ہے۔ تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ 2 رکعت نفل پڑھ لے تاکہ رات میں عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار ہو۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے بغیر وضو کی سنتیں پڑھنا شروع کی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونک پڑے اور کہا کہ یہ کیا؟ ایک تو آپ ساری رات سوتے ہیں، یعنی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا پیشوا ہو اور وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اور پھر آپ اٹھے تو اٹھ کر آپ نے جو ہے وہ وضو کیے بغیر سنتیں پڑھنا شروع کر دی۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ امام شافعی آپ کے شاگرد تھے تو آپ نے کہا کہ بیٹا تم ساری رات عبادت کرتے رہے اور اس عبادت کے ذریعے تم نے اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا، اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا، جبکہ میں بستر پر لیٹ کر ساری رات اس امت کے مسائل پر غور کرتا رہا کہ ان کے مسائل قرآن و حدیث سے کس طرح حل ہوں گے، اور میرے 1000 مسائل کا 1000 ان کے جو مسائل تھے وہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کی پوری رات۔ تو میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ تو ہمارے اسلاف اس طرح قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کیا کرتے تھے، غور کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم؟ کیونکہ ہم اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ براہ راست قرآن پاک سے یا احادیث طیبہ سے مسائل کو نکال سکیں، یہ ہماری صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہمارا منصب، نہ ہمارا ایسا وقت ہے۔ ائمہ نے، مجتہدین نے، فقہاء کرام نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی، لیکن کم از کم جو آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دی تو اب ہم قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ان آسانیوں کو تو اختیار کریں۔ اس کا بہترین طریقہ، بہترین ذریعہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے جو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا اور اس کی تفاسیر لکھی، جو تفسیریں لکھی ہیں اس کو مطالعے کی اپنی عادت بنائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں، ان کی آیات کا ترجمہ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا اسے پڑھیں، جو علماء اہل سنت نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں اسے پڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے لیے انتہائی آسانی ہے۔ اب آسانی سے مراد یہ نہیں کہ ہر چیز ایسے ہو جائے کہ جیسے الف بے کی طرح پڑھائی جا رہی ہو، کچھ نہ کچھ بندے کو کوشش اور محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو تفسیر صراط الجنان کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرما دیا۔ اپنی عادت بنائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کم از کم 3 آیتیں، امیر اہل سنت نے اس کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، یہ 3 آیتیں اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا
ترجمہ پڑھیں اور ساتھ میں اس کی تفسیر پڑھیں، ساتھ میں اس کی تفسیر پڑھیں۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو اس تفسیر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمل کی ترغیب موجود ہے۔ میں ایک مثال اس پر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے بہت دفعہ جو پڑھنے والے ہیں سورہ بقرہ کی انہوں نے تلاوت کی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، بہت سارے مقامات پر آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ حواشی بھی پڑھے ہوں، لیکن جب آپ تفسیر صراط الجنان پڑھیں گے تو اس میں آپ کو خوبی ملے گی کہ بنی اسرائیل کے یہ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے بیان ہیں، بہت سارے واقعات بیان ہیں۔ گائے کو ذبح کرنے والا معاملہ، پھر مچھلیوں کو شکار کرنے والا معاملہ اور بہت سارے ان کے احوال بیان ہیں۔ کیوں کیے گئے؟ قرآن مجید فرقان حمید تو قصوں کی کتاب تو نہیں، واقعات کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جگہ جگہ اس بات پر جھنجھوڑا جائے گا کہ بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد ہیں، جب انہوں نے عمل کو چھوڑا، انہوں نے عمل کو چھوڑا اور بد عملی کو اختیار کیا، کفر کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی تھی ان سے وہ فضیلت لے کر ان کو ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کیا۔ تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد تھے، ان سے تعلق رکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے۔ ہمارا تعلق سید الانبیاء کے ساتھ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کے سردار کے ساتھ ہے، تو پھر ہمارے لیے اس بات کا زیادہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے واقعات اس لیے بیان نہیں ہوئے کہ ان کو فقط واقعات کی صورت میں پڑھا جائے یا قصوں کے لیے پڑھا جائے یا لطف کے لیے پڑھا جائے، نہیں، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ اس کے اندر اللہ نے عبرت والی باتیں رکھی ہیں۔ اب یہ عبرت والی باتیں آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی، نصیحت کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو اس کے لیے یہ تفسیر بہترین ہے۔ تو اپنا معمول بنائیں کہ پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس تفسیر کا اپنے گھروں میں بھی مطالعہ کریں، اور اللہ کرے کہ ہم پابندی کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والے ہیں۔ تو مساجد کے اندر حلقے لگتے ہیں، مدنی حلقے، اس میں الحمدللہ یہ روز کا معمول ہے کہ وہاں پر جہاں درس ہوتا ہے ساتھ ساتھ تفسیر صراط الجنان کی کچھ آیات بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کچھ تفسیر صراط الجنان سے اس کی تفسیر بھی پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اس میں شرکت کا معمول بنائے، جب اسے سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوگی۔ تو پہلا سب سے درجہ یہ ہے قرآن پاک میں غور کرنا اور اسی کو مقصد قرآن بیان کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کو بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے، بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ اس طرح کانوں تشریح کرتے ہیں کہ کیا طوطے کی طرح سے پڑھ لیا، اس کو سمجھا نہیں، تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر کوئی شخص بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر ثواب عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ امام مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب، مشہور کتاب ہے آپ کی اتحاف السادۃ المتقین، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب، اس کا پیش نظر رہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ صرف ہمارے آقا علیہ السلام اور کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے حضور علیہ السلام کی خصوصیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کی کہ ربی ارینی انظر الیک، تو فرما دیا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خاصہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے درجے کے مطابق اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے
یہ کھلے کھلے ہوں گے جو اپنے رب کی زیارت کر رہے ہیں. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سنی مسلمان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. ہاں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کی حالت میں، یعنی بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے جس کو وہ عطا فرمائے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ نے 100 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل مجھے بتا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے، کس عمل کے ذریعے تیری بارگاہ میں قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تلاوت، میرے کلام کی تلاوت اس کو پڑھ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ عز و جل سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا. ارشاد فرمایا کہ سمجھ کر پڑھنا ہو یا بغیر سمجھے پڑھنا، یعنی کسی بھی طرح پڑھنا ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم کی پہلی جلد کے اندر کثرت کے ساتھ وہ احادیث طیبہ ذکر کی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے کے قرآن پڑھنے کو توجہ کے ساتھ سماعت کرتا ہے، سنتا ہے. بہت ساری مثالیں دی ہیں اس کی. اللہ تبارک و تعالی ہر بات سنتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. یہ جو خاص قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بیان فرمایا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، تو جب ایسی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ اس کی اہمیت کے پیش نظر بیان کی جاتی ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سنتا ہے، ورنہ حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سنتا ہے. الف لام میم 3 حرف. حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں کیا دی ہے کہ جس کو سمجھنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں. فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 30 نیکی عطا فرماتا ہے. الف لام میم کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ حروف متشابہات ہیں. ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کو اس کا معنی بتایا جاتا ہے. ہم بے سمجھے بغیر سمجھے الف لام میم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 30 نیکی ہمیں عطا فرماتا ہے. اور یہ 30 نیکیاں اس صورت میں ہے جبکہ ہم ایسے ہی پڑھیں. اگر کوئی شخص، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیات پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اسے 100 نیکی عطا فرماتا ہے. تو بغیر سمجھے بھی بندہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس پر ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث پاک سے مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی. ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو خود پڑھے اور دوسروں کو سکھائے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہر طرح کے قرآن پڑھنے اور سیکھنے والے کے لیے ہے. اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے حروف تہجی سیکھتا ہے اور ہجے کرنا سیکھتا اور سکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پاک کی فضیلت اس کو بھی عطا فرمائے. یعنی یہ جو ہم مدارس کے اندر قاعدہ پڑھتے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں، رحمانی قاعدہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک پڑھانے والے کو اس حدیث پاک کی فضیلت عطا فرماتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک کے احکام ہی کسی کو سکھائے تو اس صورت میں اس کو فضیلت حاصل ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کے لیے قاعدہ پڑھانے والے کو بھی یہ فضیلت عطا فرماتا ہے. یہ قرآن پاک کی عمومی برکت ہے.
پاک کا اصلی مقصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کرنے کی صورت بھی میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ ہم جیسے عوام، ہم جیسے لوگ کس طرح قرآن پاک کے اندر غور و فکر کریں گے، کس طرح اس سے ہدایت کو حاصل کریں گے کہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی تفاسیر، جیسے مثال کے طور پہ تفسیر صراط الجنان ہے، تو اس کو پڑھنے اور سننے کا اپنا معمول بنائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور برکت اس حوالے سے سماعت فرمائیں کہ قرآن پاک سننا، ایک ہے پڑھنا اور دوسرا ہے سننا، سننے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید سننا، یہ قرآن مجید پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی، صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک جو پڑھنا ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، لیکن قرآن پاک کو اگر کوئی سننے کے لیے حاضر ہوتا ہے، کسی جگہ پر آیا کہ میں قرآن پاک سنوں گا، اب جب وہ قرآن پاک کو سنے گا تو یہ قرآن پاک سننا فرض ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس اعتبار سے قرآن پاک کو سننا یہ پڑھنے سے افضل کرتا ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا حافظوں کی بڑی فضیلت ہے، احادیث طیبہ بہت ساری موجود ہیں کہ جس میں حفاظ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن دیکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا یہ حفظ پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا عبادت، قرآن مجید فرقان حمید کو سننا عبادت، اور جو قرآن پاک کو دیکھتا ہے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے، تو جو دیکھ کر ہاتھ لگا کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 3 عبادتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آخری اسٹیپ پر آ جائیے کہ اس پر میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر جو قرآن مجید فرقان حمید کا اب ذریعہ بن چکا ہے، قرآن مجید جو ذریعہ بن چکا ہے وہ فقط اتنا ہے کہ شادی کے موقع پر جہیز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے دیا جاتا ہے، اور وہ ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر رکھا ہوتا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ رکھا ہو، اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا اصل مقصد گھر کے اندر فقط قرآن رکھنا نہیں تھا، آپ سن چکے کہ لیتدبروا آیات، اصل مقصد اس میں غور و فکر کرنا، پھر اس کے بعد اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ گھر کے اندر اگر قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو قرآن پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کتاب مبارک، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہم نے برکت دی ہے۔ علماء نے، فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر فقط قرآن پاک رکھا ہے جو پڑھا نہیں جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر بھی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ یعنی رکھ لینا یہ کسی نقصان کا سبب نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدے سے خالی یہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہ فقط اس کو رکھنا نہیں بلکہ ہمیں اپنا معمول بنانا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ اسٹیپ کیا ہے؟ اس حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو 3 دن سے پہلے ختم نہ کیا کہ اس کے لیے کہ جو قرآن پاک میں غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کر کے قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ 3 دن میں ختم کرے، ورنہ اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی ویسے ہی تلاوت کر رہا ہے وہ 3 دن سے پہلے بھی ختم کر سکتا ہے، اور کم از کم 3 دن کے اندر اپنے قرآن پاک کو بندہ ختم کرتا۔ پھر فرمایا کہ 3 دن میں ختم نہیں کر سکتا تو 1 ہفتے میں قرآن پاک کو ختم کرے، 1 ہفتے میں ختم نہیں کر سکتا تو 10 دن کے اندر ختم کرے، 10 دن میں ختم نہیں کر سکتا 1 ماہ کے اندر ختم کرے، اور آخری مدت یہ ہے کہ قرآن پاک کو کم از کم 40 دن کے اندر ختم کرے۔ ہمارے اسلاف جب 40 دن میں قرآن پاک ختم نہیں کرتے تو رویا کرتے تھے، افسوس کیا کرتے تھے کہ 40 دن گزر گئے اور میں نے اپنے رب کا کلام پورا نہیں پڑھا، 40 دن گزر گئے اور میں نے اپنے رب کا کلام پورا نہیں پڑھا۔ اب ہم غور کریں کہ کیا ایسے ہم میں موجود نہیں کہ جن کو 40 سال گزر گئے اور انہوں نے قرآن پاک کو پورا نہیں پڑھا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا ہی نہیں، قرآن پاک کو
پڑھنا سیکھا ہی نہیں، کسی مجلس کے اندر جائیں گے، کسی سویم کے اندر جائیں گے، 40 میں جائیں گے تو وہاں پر بیٹھیں گے اس جگہ پر کہ جہاں تسبیح پڑھی جا رہی ہے، وہاں پہ وہ بیٹھے گا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا ہو وہ آگے سے بارے پڑھے گا۔ تو یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف تو اس پر افسوس کریں کہ 40 دن گزر گئے، ہم نے اپنے رب کا کلام پورا نہیں پڑھا، اور ہمارے 40 سال گزر جائیں ہم بسا اوقات قرآن پاک پورا نہیں پڑھا۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت کا صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ یاد کر لینا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کم از کم ایک آیت اس کو صحیح مخارج و تلفظ کے ساتھ یاد کرنا، اس لیے کہ بغیر ایک آیت کے اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ نماز میں کم از کم ایک آیت کی تلاوت کی فرض ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ صحیح تلفظ صحیح مخارج کے ساتھ یاد کر لینا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مکمل سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کم از کم ایک سورت یا 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت کے جو 3 آیتوں کے برابر ہو ہر مسلمان پر، عاقل و بالغ پر، جس پر نماز فرض ہو چکی، اس پر لازم ہے کہ وہ صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ اسے یاد کرے۔ وہ بری اس ذمہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں مجھے نہیں آتا، نہیں، اس پر فرض ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر، ضروریات سے فارغ ہو کر ان چیزوں کو سیکھے گا۔ نہیں سیکھے گا تو اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ سیکھنا اس پر فرض ہے۔ سورۃ الفاتحہ پوری سیکھے گا صحیح تلفظ کے ساتھ، ایک کوئی سورت سیکھے گا یا کم از کم 3 آیتیں سیکھے گا، یا ایک بڑی آیت سیکھے گا کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو، نہیں سیکھے گا تو وہ گنہگار ہے۔ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا سیکھیں اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کے حوالے سے ایک روایت امام رسول رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، اس کے حوالے سے علماء نے مختلف اقوال بیان کیے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ ہے کہ جو قرآن بالکل صحیح پڑھتا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن قرآن کے حلال و حرام کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کے برعکس چلتا ہے، تو فرمایا ایسے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرنا۔ اور اس کی واضح شرح بعض علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اس سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ نہیں کرتے، وہ غلط قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید ان کے اوپر لعنت کر رہا۔ میں نے عرض کی کہ بندہ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نے سیکھا نہیں ہے، اور اس پر سیکھنا اس کا فرض ہوگا، لازم ہوگا کہ ان چیزوں کو سیکھے گا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا ذوق عطا فرمائے، قرآن مجید کا شوق عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ قرآن پاک سے محبت کی وجہ سے، ذوق کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو اپنی عادت بنائیں گے، کثرت کے ساتھ اس پر عمل کریں گے، تو پھر اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی عادت کے اندر لے کر آنا، اس کی روٹین کے اندر زندگی میں لانا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کو آپ اس سے سمجھیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی یہ کرامت مشہور ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب کے اندر پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے۔ یہ تھی آپ کی کرامت۔ بعض بزرگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے التوبۃ المکیہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ حجر اسود کے پاس سے چلتے اور مقام ابراہیم تک پہنچنے سے پہلے کئی مرتبہ قرآن پاک کو ختم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ کرامت۔ کرامت کے طور پر آپ نے قرآن پاک ختم کر دیا۔ لیکن ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ پوری رات کے اندر ایک قرآن پاک پڑھا کرتے، صرف ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھتے، پوری رات کے اندر ختم کیا کرتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے امام، بکثرت علماء کا امام، حالانکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ یہ بھی ساری رات کے اندر کئی قرآن پاک ختم کرتے، لیکن یہ بطور کرامت اس قرآن پاک کو ختم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ قرآن پاک کو بطور عادت و عبادت کی ختم کیا کرتے تھے۔ بندہ جب عادی بنتا ہے، عادت بناتا ہے، تو پھر بآسانی اس کے لیے پوری رات کے اندر قرآن پاک پڑھنا ہی ممکن ہوتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت ہے جو سورہ اخلاص کے برابر ہے، 4 اس کے اندر آیتیں ہوں، کوئی بھی مقام لیں اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی دیر میں آپ نے وہ آیتیں پڑھی ہیں، اتنی دیر میں ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ سورہ اخلاص ہماری زبان کے اوپر جاری ہے، ہم اسے پڑھتے رہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ جتنی آیتیں آپ جتنی دیر میں وہ آیتیں پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ 2 سے 3 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زبان پر قرآن پاک کو جاری کریں گے، پڑھتے رہیں گے، تو ہماری عادت بنے گی اور قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے سہل ہو جائے گا، آسان ہے۔ حفاظ جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہی میرا مشورہ ہے کہ بہت سارے حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بھول چکے ہیں یا ہم سے پڑھا نہیں جاتا، وہ بھی اپنی یہ عادت بنائیں کہ روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی بھلے دیکھ کر تلاوت کریں۔ جب وہ اس کی عادت بنا لیں گے، زبان پر قرآن پاک جاری ہونا شروع ہوگا، تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ ایک وقت کے اندر کئی سپارے پڑھ لیا کریں، عادت بن جائے گی، شوق و ذوق بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات مشورہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے بندے کو جو قرآن پاک یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اپنی ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم ایک وقت مقرر کریں اور اس وقت میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کیا کریں۔ اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہم نے رات کو سونا ہی نہیں ہے جب تک ہم قرآن مجید فرقان حمید کے مخصوص حصے کی تلاوت نہیں کریں۔ 1 سپارے کی تلاوت نہیں کر لیں گے، 1.25 پارے کی تلاوت نہیں کر لیں گے، آدھے سپارے کی تلاوت نہیں کر لیں گے، اس وقت تک کسی صورت سوئیں گے۔ ہم اگر اپنا ول پاور استعمال کریں گے، قوت استعمال کریں گے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی سستی اور کاہلی کو دور کر کر ہم یہ اتنا سپارہ پڑھنے کے عادی بن جائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے لیے مستقبل کے اندر اس میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مفتی شاہ صاحب دعوت کرتا تو عالیہ دعا فرمائیں گے۔ میری گزارش یہ تھی کہ نماز کے حوالے سے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ نماز میں ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض، سورۃ الفاتحہ پوری اور اس کے ساتھ ایک سورت یا کم از کم 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیت کے برابر ہو، اس کو پڑھنا یہ واجب، اس کو سیکھنا بھی بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری سہولیات کو پیدا فرمایا۔ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے قیامت کی نشانیوں کے اندر کہ قیامت کے قریب اللہ علم کو عام فرما دے گا، پھر اسی پر لوگوں کی فکر فرمائے۔ اس زمانے میں ہمارے لیے سہولیات پیدا ہو چکی ہیں، اللہ نے سہولیات الحمدللہ اللہ نے نعمت میں عطا کی ہے کہ الحمدللہ اب نماز فیضان نماز کورس ہوتے ہیں، 7 دن کے کورس ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ روزانہ، 1 گھنٹہ روزانہ آپ دیں تو نماز کے اندر جتنے آپ کی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، کن چیزوں کے ذریعے نماز مقروء ہوتی ہے، کن چیزوں کے ذریعے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح آپ اپنی نماز کو صحیح کریں، یہ ساری باتیں اس کے اندر سکھائی جاتی ہیں۔ ہم سارا دن دنیا کے لیے دیتے ہیں، 1 گھنٹہ اپنے لیے، یہ گھنٹہ بھی ہمارا کسی اور کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہی ہے کہ اگر 1 گھنٹہ ہم دیں اور اس 1 گھنٹے کے اندر ہم اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں، تو یہ وہ نماز ہے کہ جس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعامات عطا فرمائے۔ ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے ہم اللہ کی پچھلی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اور نعمتیں عطا فرمائے۔ تو یہ 1 گھنٹہ بھی اپنی ذات کے لیے آپ دیجیے۔ اور شیر قاضی مسجد میں اس میں فیضان نماز کورس ہو رہا ہے، رات کو 9:45 بجے تقریباً یہ شروع ہوگا، 9:45 سے 11 بجے تک یہ کورس ہوگا، اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ 10 دن یعنی
کچھ بھی نہیں ہے، 10 گھنٹے آتے ہیں، 1 گھنٹہ آپ نے روز کا دینا ہے، اور آنے جانے کا 15 منٹ آپ مزید لگا لیں تو 1.25 گھنٹے آپ کے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر پر ہوں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ امیر سنت کی کچھ رسائل ہیں، فضائل جمعہ، دعا قبول ہونے کے اسباب، مکتبۃ المدینہ کا بستہ باہر لگا ہوا ہے، اسٹال باہر لگا ہوا ہے، ضرور وہاں سے یہ رسائل بھی طلب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔